ماہ رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے۔ فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ 3 کام کر لیں۔ جو بندہ بھی یہ 3 کام کر لے گا اس کا مقدر بدل جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو کچھ وہ یہ عمل کرنے کے بعد مانگے گا فوری طور پر اس کو مل جائے گا۔ دیکھیں یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، بار بار اس طرح کے موقع نہیں ملتے۔ آج تمہارے پاس موقع ہے، آج فائدہ اٹھا لیں۔ اگر یہ آج موقع ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ سال بعد ملے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ عمل بڑا ہی سادہ سا ہے۔ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک لونگ لینا ہے۔ یہ لونگ عمومی طور پر گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک سادہ عمل ہے لیکن بہت طاقتور عمل ہے۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے اور اسی کے مطابق اس جو بات میں بتانے لگا ہوں اس پر عمل کر لیتا ہے، اللہ اس کے گھر کو رحمتوں سے برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ پیسوں کی اتنی بارش ہوتی ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں سے غیب کے خزانوں سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو اس رقم کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے جو اس عمل کے ذریعے ملتی ہے۔ آپ کو یہ عملاً ایک رہائشی کمرے میں کرنا پڑتا ہے۔ رہنے والے کمرے کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات ناپاک کپڑے پڑے ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے ایسی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں جو جگہ پاک ہو، صاف ہو، ستھری ہو۔ یا عمومی طور پر گھروں میں ہم ایک جگہ مخصوص کرتے ہیں جہاں پر نماز پڑھتے ہیں، آپ اسی جگہ نماز والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں۔ لیکن عمل بڑا ہی خاص ہے، اس رات کا عمل ہے، کرنا اسی رات میں ہے۔ اگر آج یہ موقع نکل گیا تو پھر اگلے سال ماہ رمضان کے اسی پہلی رات یعنی کہ چاند رات میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوں گے، آپ کسی وقت بھی اگلی یعنی کہ دوسری چاند کی دوسری رات آنے سے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں۔ اور یہ اگر موقع نکل گیا تو پھر دوبارہ یہ موقع آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ عمل کر لیں۔ اگر میری گفتگو تھوڑی سی طویل بھی ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، عمل بڑا مختصر سا ہوگا لیکن سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے کیونکہ بڑے آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا۔ اگر کوئی بچہ بھی میرا یہ پیغام سن رہا ہوگا تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی اور وہ بھی اسی طریقے کے مطابق عمل کر سکے گا، اور جو یہ عمل کر لے گا یقین جانے اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کا مقدر بدل جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج اس کے دن کے انتظار میں ساری دنیا تھی اور آج ہم بھی اس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ دن آئے، ماہ رمضان کی پہلی رات آئے، چاند رات ہو، ہم اس عمل کو کر لیں۔ جیسے ہی چاند نکلے گا سمجھ لیں آپ کی زندگی کا چاند نکل آیا ہے اور آپ کی زندگی خوشگوار ہونے والی ہے، آپ کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہونے والی ہے، اور اس عمل سے آپ کا گھر مال و دولت سے بھرنے والا ہے، اور اسے پڑھنے سے آپ کے گھر میں نہ خوشی جو ہوتی ہے، پریشانی جو ہوتی ہے، نوست جو ہوتی ہے اور تنگ دستی جو ہوتی ہے، بے برکتی جو ہوتی ہے، اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پورا سال وہاں سے اس بندے کو رزق ملتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان نہیں جاتا۔ رزق میں بے حد اضافہ ہوتا ہے، آپ کے لیے سارے دروازے اس عمل کی برکت سے کھول دیے جاتے ہیں، غیب سے آپ کو مدد ملتی ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے مکانات مبارک ہوں، ان کی آمدنی میں اضافہ ہو، ان کے رزق کو صرف ایک مکان سے نوازا جائے بلکہ وہ جو کماتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے لیکن اس کو اندر اتنا اضافہ ہو جائے کہ ساری زندگی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر رزق کی کمی ہے تو صرف ایک بار اس عمل کو کر لیں، صرف ایک بار کوشش کر کے تھوڑا سا وقت نکال کر چند سیکنڈ کا یہ عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان سا عمل ہے۔ یہ 3 کام آج کر کے دیکھ لیں، اور یہ عمل خاص رزق والا ہے، رزق ہی آپ کو اس عمل کے ذریعے اتنا مل جاتا ہے۔ اور پھر اس عمل کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر دعا کی
قبولیت ہوتی ہے، جو ساری زندگی بندے کو نہیں مل سکا ہوتا وہ آج اس عمل کے ذریعے مل جاتا ہے۔ عمومی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ مشکل ہے، لیکن ہمارے گھر کے اندر جو مسالہ جات ہوتے ہیں، گرم مسالہ، اس کے اندر بھی لونگ موجود ہوتے ہیں۔ آپ ہر ایک یہ ایک دکان سے مل سکتا ہے، کریانے کی دکان پر بھی موجود ہوتا ہے، پنساری کے پاس بھی موجود ہوتا ہے، محلے کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے پیکٹوں کے اندر یہ لونگ موجود ہوتے ہیں۔ آپ وہاں ایک پیکٹ 10 روپے کا ملتا ہے، آپ وہ لے کر اس میں سے جو صاف لونگ ہو، بالکل جس کے اوپر کوئی کیڑا نہ لگا ہو، خراب نہ ہو، اوپر سے ٹوٹا ہوا نہ ہو، نیچے سے ٹوٹا ہوا نہ ہو، ثابت ایک لونگ لے لیں۔ اس کے اوپر آپ نے یہ ایک سورت پڑھنی ہے۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور اسی طرح 3 کام آپ کو بتاؤں گا، تینوں کام بڑے آسان سے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ یوں ہی دیکھیں آج موسم بادل ہوں یا اس طرح کا موسم کی خرابی کی وجہ سے بعض اوقات چاند ہمیں نظر نہیں آتا، اور یوں ہی ٹیلی ویژن پر آپ چاند کا اعلان سنیں یا آپ کو ویسے خبر مل جائے سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، اور کیونکہ آج چاند نظر آ چکا ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق چاند ظاہر ہو چکا ہے کل کا، اور اس کو 23 گھنٹے بھی گزر چکے ہیں، تو آج مغرب کے بعد آپ کو پتہ ہے لازمی ابھی نظر آ جائے گا، تو اعلان ہو جائے گا، اور آپ جب ہی اعلان ہو فوری طور پر اس عمل کو کر لیں، اور باقی دوست احباب تک بھی یہ عمل پہنچائیں، یہ ویڈیو پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی جہاں یہ ویڈیو اپنے جن سے محبت کرتے ہیں، جن کو امیر ہونا دیکھنا چاہتے ہیں اور جن کے مال و دولت میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے یہ ویڈیو پہنچائیں، اور انشاءاللہ جو بندہ آج یہ عمل کرتا جائے گا، یقین جانے اس کا مقدس سنورتا جائے گا۔ یہ ایک بابرکت صورت ہے، یہ بڑی برکت والی صورت ہے، اور اس صورت کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ اگر دشمن بہت زیادہ ہیں آپ کے، اور اب وہ آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بننا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں انشاءاللہ وہ ساری زندگی آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں رازق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ آج ہم نے اس کے خزانوں سے مانگنا ہے، اور ویسے بھی جب یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کون ہم سے محبت کرتا ہے، بس ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کون ہے جو ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے، ہم سے کچھ مانگنا چاہتا ہے؟ جو بندہ آج ہم سے بخشش طلب کرے گا ہم اس کو بخش دیں گے، اور جو بندہ آج ہم سے جو مانگے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے۔ تو اس لیے آج یہ عمل کرنے کے بعد وہ کچھ بھی مانگ لیں جو آپ کو ساری زندگی نہیں مل سکا، انشاءاللہ آج اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ کچھ بھی مل جائے گا جو ساری زندگی جس کے انتظار میں تھے کہ کاش کبھی زندگی میں مجھے یہ بھی مل جاتا، یہ بھی مل جاتا۔ انشاءاللہ آج وہ وقت آ چکا ہے جس میں جو مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ضرور مل جائے گا۔ تو اس لیے وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو بندہ آج ہی عمل کر لے گا۔ ہر مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر میری امت والے یہ جانتے کہ ماہ رمضان المبارک کیا ہے تو وہ سارا سال رمضان ہونے کی تمنا کرتے۔ اس قدر یہ برکت والا مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ کتنی شان والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، ویسے بھی اس مہینے کو وہ شان حاصل ہے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے مخلوق کے اوپر خدا کی فضیلت ہے، اسی طرح باقی مہینوں کے اوپر ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر یہ ماہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت ہے، اور اس کی برکتیں حاصل کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا ہے اسی کے مطابق جو ترتیب اور جو طریقہ بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، آگے پیچھے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آج آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، آج آپ کا مقدر سنورنے والا ہے۔ تو آپ نے وضو کرنا ہے، جو طریقہ بتایا گھر کے اندر اسی جگہ کو خاص کر لیں یا کسی بھی جگہ۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، اور عمل کے بعد کسی کو بتانا بھی نہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تھا۔ ہاں یہ پیغام آپ ہر کسی کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ عمل بڑا مجرب ہے، یہ عمل بڑا کرنے والا ہے، آج کی رات کا خاص عمل ہے، اس کو کر لیں۔ لیکن یہ نہیں بتانا کہ میں نے ایک لونگ اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے یا اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے یا اپنے پیسوں میں رکھا ہوا ہے۔ بس آپ نے اسی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرنا
کرنا ہے جو میں بتا رہا ہوں، آپ نے ان باتوں پر بھی عمل کرنا ہے جو اس کی خاص میں باتیں بتا رہا ہوں، کہ کسی کو عمل کرنے کے بعد بتانا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ عمل آپ کر کے اس لوگوں کو پاس رکھیں گے، غیب سے آپ کو مدد ملتی رہے گی۔ اس لیے دوستو آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے جیسے وضو کرنے کا حق ہے، اور درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے سورۃ کوثر شریف کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور 7 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے دوستو آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی ایک اور سورت ہے، اور اس کو لوگوں کا بھی میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ عمل بس اتنا ہی تھا جتنا میں نے آپ کو بتایا، اب دوسرا کام بھی سمجھ لیں۔ یہ تینوں کام کرنے، یہ نہیں کرنا کہ ایک کام کر لیا باقی چھوڑ دیے، کوئی ٹائم نہیں لگنے والا، کوئی آپ کا وقت نہیں، مطلب ایسا مت سمجھیں، یہ آپ کا ایسے سمجھیں کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی لمحہ ہوگا جس میں آپ بیٹھ کر یہ عمل کریں گے، کیونکہ وقت ہم نے بہت ضائع کر لیا، بہت مشکلات ہم نے برداشت کر لی، بہت سارے لوگ پریشان حال تھے، بار بار کہتے تھے کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس کے ذریعے پورا سال ہمیں غیب سے رزق ملتا رہے، تو آج وہ عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، آج اس عمل کو کر کے دیکھ لیں۔ اب آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ قرآن مجید کی ایک سورت کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یقین جانے یہ آپ کی 7 نسلوں کے لیے یہ عمل کافی ہوگا۔ دیکھیں ہم تو مائل با کرم ہیں، آج مانگے، آج رب کی بارگاہ سے مانگے، آج جو مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی ہر رات 70,000 لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور پھر جو بندہ، جس بندے پر اللہ تبارک و تعالی آج اپنی نظر رحمت فرما دے گا، یقین جانے اس بندے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو آج وہ موقع ہے اپنے آپ کو اللہ کی نظر رحمت کے نیچے لانے کا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی پورا سال اپنے عرش کو سجاتا ہے، جنت کو سجاتا ہے، اور جب پھر یہ ماہ رمضان کی راتیں آتی ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کی پہلی رات آتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تمام وہ لوگ جو رب کی بارگاہ سے جو جو مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، اور اس بندے کے لیے غیب کے دروازے بھی کھول جاتے ہیں جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے۔ غیب کا دروازہ خاص کھلے گا انشاءاللہ جو آپ آج عمل کریں گے۔ اور دوستو آج نے اسی طریقے کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ بار بار یہ نصیحت اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ اس عمل کو چھوڑ نہ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے سکپ کر دیا، کبھی آگے کر دیا، کبھی پیچھے کر دیا، وہ اس طرح دیکھتے ہیں۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ عمل کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اگر آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ کر عمل کر لیا، دیکھیں 2 منٹ زیادہ لگ جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو کسی بھی ایک حصے کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر آج یہ موقع ضائع ہو گیا تو پھر نہیں ملتا، اس لیے میں بارہا تاکید کر رہا ہوں کہ جلدی سے اس عمل کو کر لیں۔ باقی کام تو زندگی میں پھر بھی بندہ کرتا رہتا ہے، لیکن یہ گھڑیاں، یہ موقع پھر انسان کو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے۔ یہ 2024 کا جو رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو چکا ہے، اس سے پہلے کتنی لوگوں نے مشکلات جھیلی ہیں، کتنے مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، تو آج ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک رمضان کے مہینے میں نیند سے بیدار ہو، اپنے بستر پر حرکت کرے اور ایک طرف سے دوسری طرف پلٹے، فرشتہ اسے کہتا ہے تو کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، تجھ پر رحم فرمائے۔ پر جب وہ نماز کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے تو بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو اسے بلند فراش عطا فرما، اور جب وہ کپڑا پہنتا ہے تو کپڑا اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس مہینے میں ہر ایک ذرہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو بندہ ماہ رمضان المبارک کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے روزے رکھتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو آج وہ موقع ہے ساری مخلوق سے اپنے لیے دعا کروانے کا۔ تو آج چاند رات میں جو شخص ہماری دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے صرف اور صرف 5 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، یا یہ کہہ دے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا، یا کوئی بھی اچھے کلمات لکھ دے، انشاءاللہ اس کو آج ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔
تو دوستو یہ عمل آج کی رات کا ایک خاص عمل ہے، آج ہی کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ آج رات سے مراد یعنی کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں جو میں عمل یہ دے رہا ہوں، اس کے لیے 24 گھنٹے ہیں، یعنی کہ کل شام یہ آنے کے بعد دیکھیں جب اسلامی مہینہ ہوتا ہے تو اسلامی دن ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو وہ دن اور رات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اگلے دن کا دن ہے یعنی کہ رات ہے، تو آج رات اور کل دن آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن کل مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کل سے پھر 2 چاند کی ڈیٹ ہو جائے گی، دوسرا روزہ شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس لیے آپ نے دوسرا روزہ آنے سے پہلے کسی لمحے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو اسی ترتیب کے مطابق دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار درود پاک اور 21 مرتبہ یہ سورت 21 بار آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، بس یہ پڑھتے جائیے گا۔ اب سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو سورت آپ نے پڑھنی ہے اس کو کوشش کرنا ہے کہ آپ ایک سانس میں پڑھ لیں۔ جو پہلی سورت میں نے سورت کوثر آپ کو بتائی ہے، کوشش کریں کہ اس کو ایک سانس میں پڑھ لیں، صرف ایک سانس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ بھی میں پڑھ لی ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی زیادہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ اگر نہیں پڑھ سکا تو وہ 3 بار ایک سانس میں، پھر 3 بار ایک سانس میں، پھر ایک مرتبہ پڑھ لے، اس ترتیب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوشش کر لیں کہ ایک ہی سانس کے اندر اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ لے۔ اگر آپ کو اس طریقے کے ساتھ پڑھ لیں کہ شروع میں آپ درود پاک پڑھیں اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 7 بار سورت کوثر کو پڑھ کر آپ دم کر دیں، بس آخر میں پھر درود پاک، یہاں تک سورت کوثر کا اور لونگ کا عمل مکمل ہوا۔ اب دوسرے کام کا جو میں نے آپ کو بتایا بالآخر درود پاک کے ساتھ ہے، اور آپ نے 21 مرتبہ 21 بار آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت کون سی؟ یہ سورت 30ویں سپارے، دونوں 30ویں سپارے کی صورتیں ہیں، اور یہ کوثر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو، حضور کے غم کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی کہ اب آپ کو اتنا مال و دولت ملے گا، اتنا مال و دولت ملے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو جو بندہ خوش ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے یہ سورت آج پڑھ لے انشاءاللہ تعالی۔ یوں ہی آپ یہ سورت پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کیسے آپ کو معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بس عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور کرتے جائیے گا، اور دیکھیے بہاریں لوٹتے جائیے گا۔ جہاں آپ قیمتی سامان رکھتے ہیں، مطلب سونا ہے، زیورات ہیں، یا جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں، یہ لونگ آپ اس جگہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر بٹوے میں رکھنا چاہتے ہیں تو بٹوے میں بھی رکھ سکتے ہیں، پرس میں رکھ سکتے ہیں، یا جہاں پر قیمتی سامان ہے آپ کا وہاں پر اس کو آپ رکھ دیں۔ انشاءاللہ پھر آپ جہاں 1000 کماتے ہیں وہاں 1 لاکھ کمانا شروع کر دیں گے، اور اتنی برکات آتی ہیں، اور اتنا غیب سے مال و دولت کا انتظام ہوتا ہے کہ بندہ حیران ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو کام میں نے بتایا وہ سورت قدر ہے، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ سورت قدر آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کرنا تھا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں دعا کے اندر بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ دعا کا مانگنے کا، قبولیت کا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے اگر آپ اسی ترتیب کے مطابق یہ کام کر لیتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھانا ہے، یا پھر آپ نے سر سجدے میں رکھنا ہے۔ دونوں طریقے بڑے مجرب ہیں اور دونوں ہی خاص ہیں، اور یہ ان وظائف کا، ان عملیات کا حصہ ہیں۔ آپ نے لونگ کو کسی بھی چیز کے اندر لپیٹ کر، آپ نے کو میں نے کہا ہے کہ جیسے رکھنے کا طریقہ بتایا اس کے مطابق رکھ لیں، اور جب آپ دوسری صورت پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پر پھیر لیں۔ اب تیسرے نمبر پر اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ آپ یا تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یا سر سجدے میں رکھ کر آپ دعا مانگیں۔ دعا میں اب آپ نے جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، بس آپ مانگتے جائیے گا، انشاءاللہ وہ سب کچھ آپ کو رب کی بارگاہ سے، غیب کے خزانوں سے ملتا جائے گا، اور اتنا ملے گا کہ آپ کے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی، لیکن رزق آپ کا کبھی بھی کم نہیں پڑے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔